جب وہ حضور علیہ السلام ایک سفر میں ہے، چڑیا کا گھونسلہ سر کے اوپر ہے، ننھا سا بچہ ایک صحابی نے لے لیا، چڑیا آئی، آنے کے بعد چڑیا حضور کے سر کے ارد گرد منڈلائی۔ یہ بھی روایت ہے، ذرا غور کیجیے۔ پڑھوں نا میں روایت پڑھوں؟ آپ زندہ ہیں نا، آپ جاگ رہے ہیں نا؟ پڑھوں روایت اپنے نبی کی، ایسے سناٹے میں نہیں پڑھوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور بار بار بولوں گا بھی نہیں، اس لیے کہ عشق بھی کوئی چیز ہوتی ہے میری جان، میرے عزیز۔ آپ سمجھتے کہ چڑیا چھٹاک بھر کی ہوتی ہے، اس کا بچہ چھین لیا گیا، وہ صدیق اکبر کی طرف نہیں گئی، فاروق اعظم کی طرف نہیں گئی، عثمان غنی کی طرف نہیں گئی، مولا علی کی طرف نہیں گئی، حالانکہ یہ سب اس کے فریاد رس ہو سکتے تھے، لیکن چونکہ جب سورج موجود ہو تو ستارے نظر نہیں آتے۔ ہائے ہائے کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ چڑیا گئی کس کے پاس؟ توجہ، چڑیا گئی کس کے پاس؟ حضور کے پاس۔ چڑیا بھی سمجھتی ہے کہ اور بشر الگ ہے، خیر البشر الگ ہے۔ اگر مولوی کو 8 سال کا کورس پڑھ کے سمجھ میں نہ آیا تو ذرا اس چڑیا کے پاس جا کر کے سیکھ۔ ابھی تک یہی تقریروں میں کہتا ہے ہماری طرح نادان چڑیا بتا رہی ہے، بھیجے میں عقل ہو یا نہ ہو لیکن دل میں یار کا عشق موجود۔ عشق مصطفیٰ۔ جس دن بچوں کو سناؤ گے بچے سنتے کبھی نہیں سوئیں گے، دلچسپ اتنی ہے۔ بچوں کو بتاؤ نا، اس طرح کے تو ہزاروں واقعات ہیں۔ بتاؤ، وہ چڑیا حضور کے سر کے ارد گرد منڈلائی، حضور کی آنکھ میں آنسو۔ ارے لوگ تو انسانوں کو مرتے دیکھ کر کے ویڈیو نکالتے، ان کی آنکھ میں آنسو نہیں آتے۔ ایک دور تھا جب کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتا تھا تو ہر آدمی بچانے کے لیے دوڑتا تھا، اور اب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو سب کھڑے رہ کر کے ویڈیو بناتے۔ یہ ظالم دور میں ہم جی رہے ہیں، اتنا ظالم دور ہے۔ فوٹو نکال رہے، ویڈیو نکال رہے، دیکھ رہے ہیں مرتے ہوئے کے پاس بھی حیرت ہے، حیرت ہے۔ غیرت کہاں مر گئی؟ حیرت ہے۔ ارے جان بچانا چاہیے تو ویڈیو نکالتے ہو، فوٹو نکالتے اس مرنے اور تڑپنے والے کے۔ اس کا مطلب ہے احساسات کچل دیے گئے، احساسات ختم ہو۔ یہ میرا نبی ہے جو چڑیا کی فریاد سن کر کے رو رہے ہیں، اور چڑیا کی فریاد سن کر کے روتے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا بچہ کس نے لیا؟ اس کا بچہ کس نے لیا؟ یہ فریاد کری اس کا بچہ کوئی لے لیا۔ ایک صحابی، حضور میں نے لیا۔ کیوں لیا؟ انہوں نے اس کی آقا شہزادہ حسین کو بڑا پیار ہے چڑیوں کے بچوں سے، تو میں نے سوچا گھر لے جائیں گے تو وہ چڑیا سے کھیلیں گے۔ فرمایا دے دو اس کا بچہ۔ وہ فریاد کر رہی ہے کسی کی اولاد کو، توجہ، کسی کی اولاد کو اس کی ماں سے جدا مت کرو ورنہ اللہ تمہاری اولادوں کو تم سے جدا کر دے۔ اللہ اندازہ فرمائے مسلمانوں، یہ کسی کی گود اجاڑو گے تو قدرت تمہاری گود اجاڑ دے، کسی کا گھر اجاڑو گے قدرت تم۔ یہ ہمارے نبی نے پیغام دیا ہے۔ تو یہ حضور کے بہت سے واقع۔ ایک آخری بات اس کا، حالانکہ 2 باتیں اور تھی لیکن اسی انہوں نے اپنے بچوں کو عشق رسول سکھاؤ۔ دیکھو عشق کے واقعات سکھاؤ گے، ایک بات آپ سکھاؤ، ہر عشق میں نقصان، ہر عشق میں نقصان ہو سکتا ہے۔ لوگ عشق کرتے ہیں، بدنام ہوتے ہیں، پاگل ہوتے ہیں، جیل میں ڈالے جاتے ہیں، تاریخ پرانی بتاتی ہے کہ دیوار میں تک چنے جاتے ہیں، ہے نا؟ عشق کا نتیجہ بڑا بھیانک ہے، لیکن ایک عشق ایسا اس میں نقصان ہی نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ بس اس میں بات تمام۔ کئی کتابوں کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایک جوان تھا، بات پوری ہوتی ہے۔ ایک جوان تھا، بڑا خوبصورت واقعہ ہے، بہنوں کی بھی توجہ، اس طرح کے واقعات یاد کر لو، بچوں کو سنا اور بھی یاد کرو۔ انٹرنیٹ پر تو اہل سنت کے ایک سے خطیب لوگ موجود ہیں، ان کے واقعات سنو، بچوں کو سناؤ۔ عبداللہ نام کا ایک جوان تھا، اور اس کا پورا گھر مسلمان نہیں تھا، لیکن یہ حضور کو دیکھتا ہے عبداللہ جوان، تو یہ حضور کے حسن سے اتنا متاثر ہوتا ہے کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ اور حضور تھے ہی ایسے، میرے آقا ایسے ہی تھے، ان کی آواز بھی بڑی بے مثال تھی،
ان کا چلنا ہی بڑا بے مثال تھا، ان کی زلفیں ہی بڑی بے مثال تھی۔ اگر میں اس گولا کے اندر یہ ورق کو پلٹنے لگوں نا کہ زلفیں کیسی تھی تو یقین جانے ٹائم چلا جائے، رات جائے، بات ختم نہ ہو، لیکن بات آ گئی ہے تو صرف اس کو سن لیں۔ جب وہ زلفیں اللہ اکبر چہرے پر آ کر کے بکھر جاتی تھی، وہ زلفیں چہرے پر آ کر بکھر جاتی تھی تو قرآن میں واللیل کی آیتیں نازل ہوتی تھی، اور جب وہ سنور کر چہرے سے پیچھے کی طرف جاتی تھی تو قرآن اس کو والضحیٰ کا خطاب عطا کر دیتا تھا۔ جب وہ چلتے تھے تو لا اقسم بہذا البلد آتی تھی، جب ان کی نگاہیں اٹھتی تھی تو قد نرا کا نزول ہوتا تھا، جب فکر سے نگاہیں جھکتی تھی تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر نازل ہوتی تھی، جب وہ کمبل اوڑھ لیتے تھے انداز دل ربانہ سے تو یا ایھا المدثر کا خطاب آ جاتا تھا، جب وہ چہرے پر چادر ڈال لیتے تھے اور ان کے نور کی شعاعیں چہرے سے پھوٹ پھوٹ کر کے چادر کے باہر آتی تھی تو اس انداز دل ربانہ کو قرآن یا ایھا المزمل کے خطاب سے یاد کرتا تھا، اور جب ان کا پورا وجود مجسم اللہ اکبر رکوع میں سمٹ آتا تھا تو قرآن اس انداز کو طٰہٰ کے نام سے یاد کرتا تھا۔ اللہ اکبر وہ سر و قد کھڑے ہو جاتے تھے تو قرآن انہیں یاسین کہہ کر کے پکارتا تھا۔ ان کے رخ والدعا کی تصویر یوں کھینچی جاتی تھی، کاف ہاں یا عین صاد، جس کو میرے امام نے یوں اوپن کر دیا، کاف گیسو ہا دہن یا برو آنکھیں عین صاد۔ یہ تانا بنگال والوں کو دے کر نہیں جاؤں گا کہ یہ شعر اگر لکھنؤ میں پڑھتا تو کوئی چپ نہ رہتا، اور لکھنؤ میں بھی جلسے میں نہیں بلکہ خانقاہ میں پڑھتا تو کوئی چپ نہ رہتا۔ یہ شعر تو خانقاہ والوں کے لیے ہے، لیکن چونکہ جلسے میں عشق والے بیٹھے ہیں تو میں پڑھ رہا ہوں۔ کہتے کاف گیسو ہا دہن یا برو آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور۔ نعرہ رسالت، نور کی بات آئی تو رسول نے کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا۔ یہ بابا یہ بابا یہ بابا یہ بابا یہ بابا، کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا۔ اور نیچے آتے تو کہتے نور بنت نور زوج نور ام نور نور۔ اب بابا کی نعت کے بعد بیٹی کی منقبت بیان ہو رہی، نور بنت نور زوج نور ام نور نور، نور مطلق کی کنیز اللہ رے لما نور کا۔ اور پھر نیچے آتے تو شہزادوں کا نسب بیان ہو رہا ہے اور ان کی منقبت پڑھی جا رہی ہے، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبطین ان کے جاموں میں نیما نور کا، دونوں شہزادے بیان ہو گئے۔ اب قیامت تک کی نسل یاد آئی تو پھر بھی منقبت پڑھ دی، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں علماء کی دعا لینے کے لیے، اگر کسی ایسے شاعر کا ذکر آپ سے پوچھا جائے کہ کوئی ایسا شاعر بتاؤ جس نے تمام سیدوں کی منقبت لکھی ہو، ایک کو بھی نہیں چھوڑا، توجہ، جس نے سارے سیدوں کی منقبت لکھی ہو کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا، وہ ایسا شاعر بتا دو تو آپ بے فکر امام احمد رضا کا نام پیش کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، قیامت تک سب کو سمیٹ لیا۔ سبحان اللہ۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ غریب نواز کی نہیں لکھی، وارث پاک کی نہیں لکھی، شاہ برکت اللہ کی نہیں لکھی، فلاں کی نہیں لکھی، فلاں کی نہیں، میں نے کہا یہ بچہ بچہ کون ہے؟ ہائے ہائے اللہ اللہ اللہ، یہ بچہ بچہ کون ہے اور کس کے گھر کا بچہ بچہ ہے؟ اندازہ فرمائے، سب بیان کر دیا، بلکہ حضور کی میلاد بھی ایک قصیدہ ہے، سب سمٹ آ رہا ہے۔ کہتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پہ کھلونا نور کا۔ چاند کو کھلاتے تھے انگلیوں سے، چاند کو کھلاتے، میں کھیلتے نہیں کہہ رہا ہوں، کھلاتے تھے۔ اچھا کیا بات ہے، اس لیے کہ کھیلنے والے اور ہوتے، کھلانے والے۔ میرے امام نے کہا، میرے امام نے کہا وہ کھیلنے نہیں جاتے تھے، حدیث میں بھی کھیلنے نہیں جاتے تھے، چاند کو کھلاتے۔ ارے چاند سے کھیلنے والے تم ہو، کھلانے والے مصطفیٰ۔ ہائے 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 ہائے، چندا ماما کہہ کے سبھی کھیلتے ہیں، چندا ماما کہہ کے سبھی کھیلتے ہیں، انگلیوں سے جو چاند کو کھلا دے اسے آمنہ کا لال۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پہ کھلونا، کیا ہی چلتا تھا
اشاروں. اور جنہوں نے جو وہ کھیلنا لکھا میں ان پہ کوئی کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں, یہ تو بات کے انداز میں. ہاں, ورنہ کوئی سننے والا بھی بولے کہ یہ کیا کہہ دیا, تو میں نے کہا جان چھوڑو بھیا. اچھا ہے. حضور تھے ہی ایسے. وقت جاتا ہے اور ظالم فلائٹ کی یاد آتی ہے کہ کہیں چھوٹ نہ جائے. میری تو بچایا. جی جی, میرے بھائی اللہ کا فلم بھر کو جزائے خیر دے, انہوں نے نعرہ بھی نہیں لگایا میرے لیے وقت بچانے کے لیے. اللہ جزائے خیر دے. نور بھائی نے بھی کم پڑھا, بھی آپ سنیں گے. اور حضرت علامہ سیف اللہ علیمی صاحب, ان کو بھی آپ سنیے. ایک بات آپ سے کہتا ہوں, یہ جو آپ نے مزاج بنا رکھا ہے نا کہ چند کو سن کے گھر چلے جاتے, یہ اچھی بات نہیں. جب آتے ہو تو سب کو سنا کرو. ایک بات کیوں سنا کرو پتہ ہے, بلکہ میں تو لوگوں سے کہتا ہوں یار مجھے کمرے میں بٹھا رکھا ہے, جب میں فریش ہو گیا ہوں تو مجھے خود جلسے میں لے چلو. اگر لوگ تقریر کر رہے ہیں تو کیا میں نہیں سن سکتا لوگوں کی تقریر؟ اگر تقریر کرنے والا مجھ سے عمر میں چھوٹا ہوگا تو اس کی حوصلہ افزائی ہوگی کہ یہ بیٹھا ہوا ہے میں کر رہا ہوں, اور اگر مجھ سے بڑا ہوگا تو میں اس سے کچھ سیکھ لوں گا. ذکر. اور یہ لالچ کیوں ہے پتہ ہے مجھے, یہ لالچ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کی بارگاہ میں کون قبول ہو جائے اس کی کوئی گارنٹی نہیں. کس کے بیان کے وقت, کس کے نعت کے وقت, کس کی نظامت کے وقت تو توجہ محفل پہ ہو جائے کچھ نہیں کہہ سکتے. اس لیے جو اپنی عادت, ہاں کوئی اگر حاجت ہو ضرورت ہو تو الگ بات ہے, لیکن اگر آتے ہو پھر حوصلہ لے کے آیا کرو. میں تو لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ 12 بجے جلسہ ختم کر دیا کرو تاکہ سب لوگ ساتھ میں اور ساتھ میں جائیں. یہ کیا کہ جب محفل شروع ہوتی ہے تو کوئی نہیں ہوتا, محفل ختم بھی ہوتی ہے تو کوئی نہیں ہوتی. اتنا ظلم کرتا. اور سب سے بڑا ظلم بیچارے ناظم پر ہوتا ہے, آتا ہے سب سے پہلے, جاتا ہے سب سے آخر. آپ جیسا ہو تو اور اس کے بعد پھر حال بھی یہ ہوتا ہے بیچارے کا کہ اس کو کبھی کبھی جو ہے وہ مسروراً داد دینی پڑتی ہے اور کبھی کبھی کسی کی ہیبت میں مجبوراً داد دینی پڑتی ہے. لیکن بہرحال بیچارے کی حالت خراب ہوتی ہے نا. تو بہرحال میرا وقت جاتا ہے, میں بات ختم کر رہا ہوں. بات کیا چل رہی تھی؟ عبداللہ نام کا جوان حضور کو دیکھتا ہے, عاشق ہوتا ہے. جوانی شروعات کی تھی, گھر کے سارے لوگ منکرین اسلام تھے. دیکھو عشق کیسا ہوتا ہے اور عشق کہاں پہنچاتا ہے. لیکن عشق کہتے کسے, وہ سبق سن لو. حالانکہ مجھے بھی عشق کے بارے میں بہت معلومات نہیں ہے, لیکن بزرگوں جو سنا ہے وہ سن لو. اللہ کرے کسی کے دل میں بات اترے, عاشق بن جاؤ. آپ کا بھی بیڑا پار, میرا بھی. مجھے تو اتنا سمجھتا ہے جس دن عاشق بن جاؤ, یہ جو وہ کیا کہتے ہیں پردھان کیا, سیاسی لیڈر کیا, یہ ٹیچر کیا, یہ ڈاکٹر کیا, یہ خطیب کیا, یہ عالم کیا, یہ فاضل کیا, کوئی کیا, جس دن عاشق بن جاؤ گے فرشتے بھی تمہاری تعظیم کریں گے. اللہ 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 اللہ. اگر فرشتوں سے بھی تعظیم کی سوگات لینا ہو تو عاشق رسول بنو. میرے امام نے کہا ہے نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری. توجہ, نکیرین کہتے ہیں وہ فرشتوں کو جو قبر میں سوال کرنے آتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری. یا رسول اللہ فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی. آپ کی جب سے میں آپ پہ فدا ہو گیا تو فرشتے, جب فرشتے تعظیم کریں تو کون تعظیم نہیں کرے گا. اس لیے مسلمانوں عزت چاہتے ہو تو حضور سے عشق کرو, سچا عشق کرو اور غیر مشروط عشق کرو اور ان سے جڑ جاؤ. ہر وقت ان کا ذکر کرو, ان پہ درود پڑھو, ان کی نعتیں پڑھو, نعتیں سنو, ان کے ذکر میں ایسے ڈوب جاؤ کہ محبوب کے سوا ہمیں کچھ نظر نہ آئے. اور یوں گنگنائے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا گئے سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہے. عبداللہ نام کا وہ جوان ہے, عشق ہو گیا ہے. کسی نے گھر جا کے چگلی کر دی. توجہ, کسی نے گھر جا کے چگلی کر دی, مزہ نہیں. جب عشق کرو گے مارے جاؤ, جب عشق کرو گے مارے جاؤ. اور عشق میں مار کھانے کا مزہ بھی الگ ہے. وہ آپ کو نہیں سمجھ میں, وہ آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا. وہ بلال سے پوچھو, اویس سے جانو, خبیب سے سمجھو. حضور شیخ الاسلام علامہ سید مدنی میاں مدظ اللہ العالی نے بڑی پیاری بات کی. میرے مرشد اجازت کہتے ہیں آئے ہائے کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے, کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے. سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے, سزائے
الفت سرکار کا مزہ کیا ہے؟ اس میں تانا کوئی دیتا ہے تو بھی مزہ آتا ہے، اس میں کوئی مارتا ہے تو ہی مزہ آتا ہے، اس میں کوئی معطوب کرتا ہے تو بھی مزہ آتا ہے، اس میں مزے ہی مزے ہیں۔ عشق کر کے تو دیکھو، بات کہتا ہوں واللہ جس دن عشق میں ستائے جاؤ گے محبوب بے حجاب نظر آئے گا، محبوب کبھی خواب میں آئے گا، کبھی بے حجاب آئے گا۔ بات پھر دور نکلتی ہے، آپ نے ایک نام سنا ہے سید کفایت اللہ کافی مراد آبادی کا، شہید ملت کا؟ وہ آزادی کے بہت بڑے ہیرو تھے۔ جب ان کو مراد آباد کی جیل میں رکھا گیا کافی مراد آبادی کو، تو ان لوگوں نے کہا کہ کافی نے جو ہے وہ انگریزوں کے خلاف بات کی، اس کو پھانسی دیں گے۔ کافی نے کہا ٹھیک ہے دے دو دے دو۔ اچھا آپ کہیں گے یہ موت کو اتنا ایسا ہلکا کیوں سمجھتے ہیں؟ ہلکا نہیں سمجھتے، محبوب سمجھتے۔ موت مانگتے نہیں اور آتی ہے تو دور نہیں بھاگتے۔ کیوں؟ اگر عاشق ہو جاؤ نا، عاشق کو مدینے جانے میں اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا مر جانے میں خوشی ہوتی ہے۔ کیوں؟ مدینے جاؤ تو گنبد نظر آتا ہے، مر جاؤ تو گنبد والا۔ ہائے 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 اللہ 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 ہائے ہائے مر جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ سیف اللہ علیمی صاحب قبلہ، پیغام حق کانفرنس۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کرو، اس کا مزہ کچھ اور۔ تو سید کفایت اللہ کافی مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ اکبر، جب پھانسی کے پھندے پہ چڑھائے جا رہے تھے تو ان سے پوچھا کہ دنیا کا دستور ہے، دستور دنیا ہے جب کوئی مرنے لگتا ہے تو اس کی آخری خواہش پوچھتے ہیں۔ توجہ ہے، دھیان ہے آپ کا؟ آخری خواہش، اے کافی تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ کافی کہتے ہیں پوری زندگی نعت پڑھتا رہا، نعت لکھتا رہا، سوچتا ہوں دنیا سے جاتے جاتے ایک نعت کا اور اضافہ کر جاؤں۔ حالانکہ شاعر لوگ علماء موجود ہیں، علماء بھی ہیں، شعراء بھی ہیں، اگر بچہ بھی رو رہا ہو تو اس وقت بھی دماغ سے مضامین نکل جاتے ہیں۔ اچھا کلام نہیں لکھ پاتا آدمی جو ہے وہ ہول اپاڑ کے اندر اور ہنگامے کے اندر، لیکن عاشقوں کو تو پھر جلوتوں میں خلوت نصیب ہوتی ہے نا۔ ہاں، ان کا جسم جلوتوں میں ہوتا ہے، دل یار سے لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو کافی نے کہا تھا ایک نعت لکھنے دو، میں نعت لکھنا چاہتا ہوں۔ اور شہید ملت کافی مراد آبادی نے بڑا خوبصورت کلام لکھا جو آج کل بہت پڑھا جاتا ہے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔